بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، زندگی گزارنے کے اندر والدین کی تربیت کا اہم کردار اور اہم رول ہوتا ہے۔ زندگی کیسے گزاری جائے، اس زندگی کے اندر پورے تمام کے تمام پہلو آتے ہیں، وہ بڑوں کے ادب و احترام کے لحاظ سے ہو، اعمال صالحہ کرنے کے اعتبار سے ہو، اعمال سیئہ سے بچنے کے اعتبار سے ہو، دنیا کے کا کوئی بھی کونا زندگی گزارنے کا ہو، اس میں والدین کی تربیت کا ایک رول ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے متعلق فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہنا چاہیے، 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی بھی کرنی چاہیے، اور اگر تربیت کو بالکل صحیح طریقے پر کرنا ہے تو جب سے بچہ ہلکے پھلکے ہوش و حواس میں آتا ہے، یعنی جب وہ اپنی زبان سے کلمات نکالنے لگتا ہے یا وہ جب کچھ کہنے سننے لائق ہو جاتا ہے تو تربیت اسی دن سے لازم ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بچے کی تربیت میں جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تب بھی کردار ہے، رول ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ والدہ نے بچے کو گود میں ہوتے ہوئے یا بچے کو پیٹ میں ہوتے ہوئے بہت ساری قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اعمال صالحہ کیے ہیں، اعمال سیئہ سے وہ بچی ہے، تو اس بچے پر اس کا بہت بڑا اثر واقع ہوا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے ہی بچے کی تربیت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ماں کی گود کو مکتب اور مدرسہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا سے، شروعات سے ماں اس پر اچھے اثرات ڈالنے لگتی ہے، اسے صحیح چیزیں سکھانے لگتی ہیں۔ آج موبائل فون کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بلکہ بچوں کے متعلق بہت ساری ویڈیوز کام کر رہی ہیں، تو ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچے پر منفی اثرات بھی ڈالتی ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ تمام لوگ اپنے بچوں کو موبائل فون دینا بند کر دیں تو یہ سب جانتے ہیں کہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ وہ اس میں اچھی چیزیں دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ وہ موبائل فون کا استعمال ہی نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کیا حربہ استعمال کریں گے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جوڑے نے، یعنی والد اور والدہ نے یہ طے کیا کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے، بچہ ہے، تو اس کی پیدائش تک ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، صرف اچھے کام کریں گے، اچھی چیزیں، حلال کمائی کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، اور زبان سے کوئی فضول بات نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، لہٰذا وہ اس پر عمل پیرا رہے۔ بچہ ہو گیا، بچہ کچھ بڑا ہو گیا، بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر کھا لے، تو ایک دن والدین نے دیکھا کہ جو پڑوسی کا گھر ہے اور اس میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس سے ایک شاخ سے کھجور ہمارے صحن میں گر گئی اور بچے نے اس کو اٹھا کر کھا لیا ہے، یعنی پڑوسی سے اجازت نہیں لی ہے، بلا اجازت بچے نے وہ کھجور اٹھا کر کھا لی ہے۔ تو دونوں نے اس پر بہت منتھن کیا، غور کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی خامی رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے نے بلا اجازت کھجور اٹھا کر کھائی ہے۔ تو غور کرنے کے بعد معلوم ہوا، ماں نے بتایا کہ مجھے ایک دن بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس بھوک کے عالم میں میں نے بلا اجازت اسی طریقے پر اس جو کھجور کی ٹہنی، ہماری جو شاخ ہمارے گھر میں، ہمارے آنگن میں پڑوسی کی آئی ہوئی ہے، اس سے کھجور توڑ کر میں نے کھا لی تھی، شاید یہ اسی کا اثر ہے۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ مائیں اس دور کے اندر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا کام انجام دیتی ہیں، موبائل فون پر کیا چیزیں دیکھتی ہیں، تلاوت قرآن کریم کا کتنا اہتمام کرتی ہیں، نمازوں کا کتنا اہتمام کرتی ہیں۔ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے باوضو دودھ پلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں قطب اور ابدال پیدا کیے ہیں۔ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بچوں کو آپ ان کی تربیت اس لیے مت کیجئے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اچھے کام کرے گا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہماری خدمت کرے گا، بلکہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جہاں ہے وہیں یہ قوم کے لیے آپ کے بچے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ ان کی تربیت اس لحاظ سے کیجئے کہ یہ قوم میں کس طریقے پر کام کریں گے۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جس سے ملت مشکل میں آ جاتی ہے، قوم مشکل میں آ جاتی ہے۔ آج جو معاشرے کے اندر نشہ خوری ہے یا اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں یا عبادتوں سے دوری ہے، نمازوں سے دوری ہے، اس میں ماں باپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوئی ہے۔ آج کوئی نوجوان کوئی غلط کرتا ہے، پوری قوم پر بات آتی ہے تو یہی بات سامنے آتی ہے جیسے آدمی کو لگتا ہے کہ میرا نام خراب ہوگا، میرے خاندان کا نام خراب ہوگا، میری گلی کا نام خراب ہوگا، میرے محلے کا نام خراب ہوگا کہ کہاں کس محلے کا تھا، اس محلے کا تھا، میرے گاؤں کا نام خراب ہوگا، لہٰذا بیٹا ہوا تو پورے گاؤں کا بیٹا ہوا۔ اگر ہمارے علاقے سے کوئی بچی چلی جاتی ہے کسی کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ فلاں علاقے کی بچی ہے، تو اس طریقے پر پوری اور مذہب کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ بچہ جس نے غلطی کی ہے فلاں برادری کا ہے، یہ بچی جو کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی ہے فلاں مذہب کے ماننے والوں میں سے ہے۔ تو یہ بچے ہمارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں ان کی صحیح تربیت، صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ اگر ہم صحیح تربیت کریں گے تو اس کا پھل بچوں کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، پوری قوم کو ملے گا۔ حضرت علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تربیت تمام چیزوں سے زیادہ لازمی چیز ہے۔ جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ بچے کی تعلیم ہونی چاہیے، واقعی ہونی چاہیے، جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ بچے کا کاروبار ہونا چاہیے، واقعی ہونا چاہیے، جیسے آدمی سمجھتا ہے بچے کا کی صحت تندرستی ہونی چاہیے، واقعی ہونی چاہیے، جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ بچے کا رشتہ اچھی جگہ ہونا چاہیے، واقعی ہونا چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کو عمدہ ترین بنانے کے لیے ان سب سے زیادہ لازم چیز جو ہے وہ تربیت ہے، اور وہ تربیت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ والدین کی اب ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے بچے کی صحیح تربیت کریں، یہ نہ سمجھیں کہ گالی دے رہا ہے ابھی چھوٹا ہے چھوڑ دے گا، یہ نہ سمجھیں کہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی چھوٹا ہے چھوڑ دے گا، یہ نہ سمجھیں کہ کسی کا کوئی سامان چرا کر لایا ہے کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے چھوڑ دے گا۔ ایسی آپ نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہوں گی جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کی ہے، صحیح تربیت نہیں کی ہے، وہ آج خون کے آنسو روتے ہیں کیونکہ وہ بری عادات ان بچوں کو چھوڑنا مشکل ترین اور محال ترین ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔